کسی جنگل میں کسی ایسے بیابان علاقے کا واقعہ نہیں، سرگودا کے شہر کا واقعہ۔ ایک 7 سالہ بچی کو کس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور جو بالکل سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی، 7 سال کی معصوم بچی اپنے گھر سے دکان پر کوئی سودا سلف لینے گئی ہے، تو اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ تو جب تلاش شروع کی گئی تو اس کے بعد اسی دکان کی بلائی منزل سے اس کی لاش برآمد، ملزم کی نشاندہی ہو گئی۔ یہ پتہ لگ گیا تھا کہ وہ اصل ملزم کون ہے، وہی دکاندار ہے جو اب اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس میں اہم بات پھر وہی ہے کہ کسی جنگل کا واقعہ نہیں ہے۔ بچی آخری دفعہ جو نظر آئی وہ اس درندے کی دکان پر داخل ہوتے تھے، اور اس کے بعد اس کی دکان کی بلائی حصے سے ہی اس کی بچی کی جو مردہ حالت میں پائی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی تو پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ خرم پاشا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنائیں۔ بالکل بالکل سر، یہ جو ویسے تو ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ سی سی ڈی نیفے میں پستول چلاتی ہے اور اس طرح کے بے شمار معاملات دیکھتے ہیں، مختلف کیمراز میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے، پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نیفے میں پستول چل جاتی ہے۔ تو یہ پھر بھی کیوں ایک جو واقعہ پیش ہے، اصل یہ واقعہ تھا کیا، ہوا کیسے اور کیوں، کیسے پھر اور کیا معاملات چل رہے ہیں اس تمام کے حوالے سے؟ ابھی بھائی بہت ہی دردناک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے، تکلیف دہ واقعہ ہے جو سرگودا کے علاقے میں پیش آیا۔ اور اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ کوئی کسی جنگل میں کسی ایسے بیابان علاقے کا واقعہ نہیں، سرگودا کے شہر کا واقعہ ہے، سرگودا شہر کا واقعہ ہے، اور تھانہ سٹی سرگودا میں اس کا مقدمہ درج ہوا کہ جس میں ایک 7 سالہ بچی کو کس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اب اس کے ملزم کو تو انجام تک پہنچا دیا گیا ہے، اور ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ یہ ایک اطمینان بخش بات ہے۔ ایسے لوگ بالکل۔ ہوتے ہیں کہ انہیں پھر ان کے انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو درندہ صرف لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں، اور یہ آپ نے خود یہ جو بات کی ہے، واقعی یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ایک طرف سی سی ڈی کا اتنا خوف، سی سی ڈی کی کاروائیاں، اور سی سی ڈی کے ہاتھوں ایسا کوئی بھی شخص نہیں بچ پا رہا کہ جو اس قسم کے مکرو فعل میں ملوث۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کوئی ذہنی مریض ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس نتائج سے بے خبر ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اور جو بالکل سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئیں، کیونکہ بچی کو پہلے کافی دیر تلاش کیا جاتا رہا، لیکن جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئیں اور گھر سے وہ اچھا، بچی یہ سودا بچی غائب سلف کس یا طرح ہوئی، کیا معاملہ کیا تھا، شروع سے کیا چیزیں ہوئی اس تمام کیس میں؟ یہ بچی 7 سال کی معصوم بچی اپنے گھر سے دکان پر کوئی سودا سلف لینے گئی ہے، یا جس طرح بچے کوئی چیز لینے چلے جاتے ہیں، تو اس کے گھر بھی یہ پتا تھا کہ وہ دکان پر گئی ہے، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی ہے۔ تو جب تلاش شروع کی گئی تو اس کے بعد اسی دکان کی بلائی منزل سے اس کی لاش برآمد ہوئی۔ تو یہ واقعے نے ایک دفعہ سرگودا شہر کو ہلا کے رکھ دیا تھا کہ اتنی معصوم کم سن بچی کے ساتھ یہ کیا ہو۔ مجھے تو وہ اب مناسب بھی نہیں لگتا کہ میں وہ الفاظ دہراؤں کہ اس بالکل درندے نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ابھی جب آپ سے گفتگو کا آغاز ہوا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی میرے تک اطلاع آئی کہ اس درندے کو پولیس نے اس کے انجام تک پہنچا دیا، اور وہ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا پولیس نے یا سی سی ڈی نے؟ ہے۔ سی سی سرگودا پولیس نے ہی کیے، بالکل۔ کیونکہ ملزم گرفتار ہو گیا تھا، اور یہ پولیس دکان ملزم تک چلا، یہ کیا پہنچی۔ شاپ کیپر تھا، دکان چلانے والا تھا، یہ ملزم کون تھا، اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا اس نے کیا، کیوں یہ تمام جو کچھ کیا، یہ کس طرح؟ دکاندار تھا، حوث کا مارا ہوا تھا، اور یہ جو حوث کے مارے ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں، سائیکی لوگ ہوتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار لوگ ہوتے ہیں، جو اس قسم کے مکروہ فعل کرتے ہیں۔ اور گو کے اس مقدمہ میں یہ چیز سامنے آئی کہ 2-3 لوگوں کو نامزد کیا گیا مشورہ میں، کیونکہ یہ نہ صرف زیادتی کا مقدمہ نہیں تھا، قتل کا مقدمہ بھی تھا، لیکن اصل ملزم تھا۔ ظاہر ہے پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا جب سارے معاملے کو، تو اصل ملزم کی نشاندہی ہو گئی۔
पता लग गया था, और ये पता लग गया था कि वो असल मुलजम कौन है, वही दुकानदार है जो अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। और इसमें अहम बात फिर वही है कि किसी जंगल का वाकया नहीं है, किसी ऐसे इलाके का वाकया नहीं है कि जो बेआबान और वीरान हो। और अगर आप वो सीसीटीवी फुटेजेस देखें जो उसकी दुकान की बाहर से ली गई हैं, वो एक जिस वक्त बच्ची उसकी दुकान पर दाखिल हो रही है तो रोड खासा रौनक है, ट्रैफिक का सिलसिला जारी है, लोगों की आमदोरफ्त जारी है वहाँ पे, और वो सिटी के अंदर उसकी दुकान मौजूद है। जिस वक्त बच्ची उसकी दुकान पर गई है उस वक्त भी वहाँ पे आपको बाहर सड़क पर लोगों का एक मामूल का रश नजर आ रहा है। तो दिन दिहाड़े इस किस्म का इक़दाम किया गया, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और लोग ये भूल चुके हुए हैं कि अब ऐसे मकरो फरेब करके, मकरो अमल करके पुलिस के हाथों नहीं बच सकते। अब जहाँ बहुत सारे मामलात में हम लोग खुद भी पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते हैं, पुलिस के बिल्कुल। गलत इकदाम को हमने कभी सपोर्ट नहीं किया, हम तनकीद भी करते हैं, हम पुलिस हम्म। के अच्छे कामों को हम सराहते भी हैं। और ये एक अच्छा काम बिल्कुल। किया पुलिस ने। हम तो ऐसे जो दरिंदे हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना, ये हम्म। पुलिस मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही बिल्कुल। अच्छा सर, इस मुलजिम ने क्या खुद ही गिरफ्तारी दे दी थी? वाकया कब का था, कब पेश आया? ये क्या उस टाइम क्या सूरत हाल थी कि वो मुलजिम बेसिकली कब उसने वाकया किस दिन का किया था? आज का ही था, कल का था? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये कल का शायद वाकया था या परसों का, तो पता कितनी देर बाद लगा कि ये सब कुछ हुआ है। है। लेकिन जब बच्ची लापता हुई और उसकी तलाश का सिलसिला जारी किया गया, काफी देर तो पता ही नहीं लग रहा था। जाहिर है वालदेन के लिए परेशानी का बायस थी। और चूंकि घर में इस बात का पता था कि वो बच्ची दुकान पर सौदा सलफ लेने के लिए गई है, और ये हम्म। उनके घर से थोड़े से ही फासले पर ये दुकान वाक़ है, तो ज्यादा दूर भी नहीं। तो लिहाजा हम्म। इसलिए फिर जब तलाश का एक अमल जारी किया गया, कोशिशें शुरू की गई, फिर एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस बात की तस्दीक हुई कि बच्ची आखिरी दफा जो नजर आई वो इस दरिंदे की दुकान पर दाखिल होते देखी गई। हम्म। और उसके बाद उसकी दुकान की बलाई हिस्से से ही उसकी बच्ची की जो मतलब हम्म। मुर्दा हालत में पाई गई। तो हम्म। फिर उसके बाद पुलिस के लिए खासी आसानी हो गई। और एक चीज मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो काबिल पुलिस अफसरान हैं, जो काबिल तफ्तीशी हैं, वो इब्तदा में ही सारी कहानी ना सिर्फ समझ जाते हैं बल्कि असल मुलजमान का खोज लगाने में कामयाबी हो जाते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि पुलिस का एक मामूल का ये काम है, उनका रोज का काम है। और अगर वो हम्म। नीयत के साथ करें तो असल मुलजमान तक पहुंचना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो ये उनकी बिल्कुल। कामयाबी थी पुलिस की, कि असल मुलजम की निशानदेही हो गई, असल मुलजम तक पुलिस पहुंच गई, हम्म। और ये सारा वाकया बेनकाब हो गया। बिल्कुल। अच्छा सर, नामजद जिस तरह आपने बता रहे थे कि नामजद दो तीन लोग हुए, फिर जिसमें पता लग गया कि ये थे, तो बाकी जो नामजद हैं वो क्या किसी मशवरे या इस तरह के मामलात में शामिल थे, या कोई इस तरह का मामला देखो था वो जो, या? हाँ जी, जिन मुलजमान को नामजद किया गया उनको मशवरा की दफा 109 के तहत नामजद किया गया कि उनके इमा पर ये हुआ। अब उसमें उस मजलूमा बच्ची, मकतूला बच्ची के बाप का ये कहना है कि मेरी थोड़े दिन पहले इसी दुकानदार और उसके साथियों के साथ किसी मामले पे तल्ख कलामी भी हुई, एफआईआर के मुताबिक जो बात, जो एफआईआर में लिखी गई है। और वैसे मैं एक चीज बताऊं आपको कि हमारे यहाँ बहुत सारी एफआईआर ऐसी दर्ज कराई जाती हैं कि जिनमें असल हकाइक को पोशीदा ही रखा गया होता है या बात को बढ़ा के भी बयान किया गया होता है। तो अब चूंकि एफआईआर में का जो मतन अगर हमने पढ़ा तो उसमें तो कहानी हम्म। और बनाई गई थी कि कोई जाती रंजिश पे किया गया। लेकिन उसके बाद जो हकाइक सामने आए हैं, ये कोई जाती रंजिश पे कोई इस लेवल तक नहीं जा सकता। ये एक उसकी शैतानी हवस थी जो जिसने उसको इस इक़दाम पे मजबूर किया, और अब वो खुद भी अपने किए की सजा पा रही बिल्कुल खुरम भाई, चलो एक का तो समझ आता है, उस टाइम उस पर शैतान हावी था और इस तरह का उसका दिमाग हो सकता है कि वो दिमागी तौर पर सीख था, उसका दिमाग शायद इतने निचले दर्जे पे जा चुका था कि उसने ये तमाम कुछ किया। लेकिन जो मशवरे पे शामिल थे, जिनका आप मशवरे का कह रहे हैं,
ان کا وہ کیا ان کو بھی بالکل نہ سمجھ تھے، یا ان کو بھی بالکل ان کا بھی سٹک ہو گیا تھا دماغ؟ ان کس طرح کسی بچی کے ساتھ اس طرح کوئی مشورے میں شامل ہو سکتا ہے سر؟ اچھا یہ چیز میری سمجھ سے بالا تر ہے ہوں کہ میں اس چیز کو ابھی تک خود انڈرسٹینڈ کر پا رہا کہ زیادتی کے معاملات میں مشورہ کیا ہے. چلیں وہی کسی میں کو نے مار دینا اس میں بھی یہ شامل ہوتا ہے کہ جی اس کے ہوں مشورے پر اس کو مارا دے یا اس کو ہوں زخمی کیا دے. تو یہ جو واقعہ جو ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے یہ میرے لیے بھی ایک حیران کن بات تھی کہ زیادتی کے معاملے میں کیا کسی کا مشورہ ہونا اور وہ بھی کوئی ہے. چھوٹی لیکن بچی، بہرحال یا تو کسی دشمن کے گھر میں ہاں وہ استعمال کرے، چھوٹی بچی کے ساتھ کیا وہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو مطلب کہ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. میں نے وہی کہا نا یہ چیز سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن اوور آل ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے بالکل جس نے بالکل سرگودا کی فضلون کو پہلے خوف میں مبتلا کیا ہوا تھا. اس کے بعد نہ صرف سرگودا شہر میں بلکہ اوور آل جس تک یہ بات پہنچی ہے وہ افسردہ اس بات پہ کہ یہ بہت ایک بالکل ظلم کی انتہا تھی. بالکل. اچھا سر، دیکھیں نا، جس طرح ہم سی سی ڈی کو کریٹیسائز بھی کرتے ہیں، جس طرح انکاؤنٹر اور بے شمار چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، اب جس طرح ایک واقعہ ہوا جو آسٹریلیا، جو پاکستانی ایک بچی تھی جس کو وہ شہید ہو گئی، شہید کر دیا گیا سی سی ڈی کے کسی اہلکار کی طرف سے. تو ہم تو سی سی ڈی پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے واقعے دیکھتے ہیں تو ہم پھر سوچتے ہیں کہ سی سی ڈی کا ہونا چاہیے، سی سی ڈی کو اس طرح کی چیزیں کرنی پڑیں گی. کیونکہ اس چیز کو کس طرح انسان کر سکتا ہے کہ ایک بچی کے ساتھ جس طرح زیادتی کی ہے، تو یہ تو ہم پھر اس کا سیدھا سیدھا یہی ہے کہ اگلے کو مطلب ختم کرنا چاہیے. یہ تو پھر ہمیں تو کہیں نہ کہیں سی سی ٹی کو سپورٹ بھی کرنا دیکھیں پڑے گا. سی سی کے آپ سارے اقدامات کر سکتے، خصوصاً ایسے مجرمان جو اپنے انجام کو پہنچے، جو کسی کے ساتھ زیادتی کے قصور تھے، قاتل تھے، ڈکیت تھے، یا جن لوگوں نے لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہوا تھا. ایسے جرائم پیشہ گینگز جو اس کے لیے حیثیت رکھتے تھے ان کے خلاف کاروائی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے سی سی ڈی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. بالکل جی. تو ناظرین، جس طرح خرم پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ جو سرگودا میں دل دہلا دینے والا، دل خراش واقعہ جو پیش آیا، انتہائی افسوسناک ہے. چھوٹی سی 7 سالہ بچی کا جس طرح اس درندے نے جو سلوک کیا، جو دنیا میں تو ہوا، آخرت میں بھی وہ انشاءاللہ اپنا انجام پائے گا. فی الحال ناظرین، معمر قذافی کو، خرم پاشا کو نیا دور سے اجازت دیجیے. خدا